نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 7ویں پارے کا 15واں رکوع ہے اور سورہ انعام کا 9واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اندعو استفہام کے لیے یہ حمزہ، کیا، ندعو میں پکاروں، یہ ندعو متکلم کے لیے، جیسے کل آپ کے سامنے آیا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نعبد اور نستعین کی طرح، نعبد کی طرح یہ ہے، نستعین کی طرح ہے۔ تو اندعو کیا میں پکاروں، من دون اللہ اللہ کے سوا، من دون اللہ اللہ کے سوا، یہ غیر اللہ کے معنی میں ہے، ما اس کو جو کہ، یہ وہ ما موصولہ ہے جس کا کل تذکرہ ہوا تھا، آپ لوگ آگے جا کر اسے پڑھ لیں گے۔ ما وہ جو کہ لا ینفعنا ہمیں نفع نہیں دیتا، لا ینفع نفع نہیں دیتا، نہ ہمیں نہیں دیتا، تو یہ نون آخر میں ہوگا تو یہ ہمیں کے معنی میں آئے گا، اور شروع میں ہوگا تو ہم کے معنی میں آئے گا۔ یہ دیکھیں ندعو کا جو نون ہے یہ ہم کے معنی میں آ رہا ہے، اور یہ نا والا جو الف والا نون ہے یہ ہمیں کے معنی میں آ رہا ہے، تو یہ فاعل کے لیے آیا، یہ مفعول کے لیے آیا۔ تو لا ینفعنا جو ہمیں نفع نہیں دیتا، ولا یضرنا اور جو ہمیں ضرر اور تکلیف نہیں دیتا، نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو یہ نفع اور نقصان، ضرر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ولا یضرنا اور جو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اور ہم لوٹ جائیں، نرد رد سے ہے، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اپنی ایڑیوں کے بل، بعد از ہدانا بعد اس کے کہ جب ہمیں ہدایت دی، بعد اس کے، اذ ہدان اللہ جب ہمیں ہدایت دی اللہ نے۔ کیسے لوٹ جائیں، کیسے پلٹ جائیں؟ کالذی اس شخص کی طرح، استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، استہوتہ جس کو بھٹکا دیا ہو، جس کو پھینک دیا ہو، لا چھوڑا ہو، الشیاطین و شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران کسی جگہ حیران و سرگردان چھوڑ دیا ہو۔ تو استہوتہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو گمراہ کر دینا، کسی کو بھٹکا دینا، کسی کو جا کر دور پھینک آنا۔ الشیاطین شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران و سرگردان چھوڑ دیا ہو۔ لہو اصحاب اور وہ شخص ایسا ہو کہ اصحاب کہ جس کے ساتھی ہوں، یعنی اس کے ساتھی اور دوست ایسے ہوں، یدعونہ یہ دیکھیں یہ لہو یہ بار بار آ رہا ہے، لہو اس کے ساتھی ہوں، اصحاب ساتھی، یدعونہ جو اسے پکار رہے ہوں، اسے بلا رہے ہوں، الی الہدی ہدایت کی طرف، ائتنا کہ آ جاؤ نا ہماری طرف۔ تو یہ وہ ضمیریں جو آپ نے پڑھی، نا ائتنا آ جاؤ ہمارے پاس، لہو اصحابن اس کے ساتھی بھی ہوں، یدعونہ جو اسے پکار رہے ہوں، جو اسے بلا رہے ہوں، الی الہدی ہدایت کی طرف، ائتنا کہ آ جاؤ ہمارے پاس۔ قل کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان ھدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت، ان بے شک ھدی اللہ اللہ کی ہدایت، ھو الھدی وہی حقیقی ہدایت ہے، وہی حقیقی راستہ ہے، وہی نجات کی سبیل ہے۔ وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ تاکہ ہم فرما برداری کریں، سرنڈر ہو جائیں، سر تسلیم خم کر دیں، لِرَبِّ العالمین جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ وَأُمِرْنَا ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں، لِرَبِّ العالمین جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ ان اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، واتقوہ اور ڈرو، ہو اس سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ اور وہی اللہ ہے، الَّذِي وہ جو کہ الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ تو یہ ہوا یہاں آیا ہے الگ، تو یہ ہوا ہے ضمیر منفصل، اور یہ جو ہوا ہے اور یہ الیہ کی جو ہی ضمیر ہے، یہ بنیادی طور پر یہ ہوا ہی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو اس دن مثال دے کر بتایا کہ جیسے کہتے ہیں میں نے یوں کیا اور مجھے یوں کر دیں، میں نے مارا اور مجھے مارا، تو بات میں فرق آ گیا کہ میں نے مارا میں فاعل ہے اور مجھے مارا میں مفعول ہے۔ تو یہاں
ہے ضمیر تو ہوا ہی، لیکن ایک جگہ پر یہ ہو اور ہی کے معنی میں ہے، یہاں مفعول بن رہی ہے، یہاں فاعل بن رہی ہے، اور یہاں مجرور بن رہی ہے۔ الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہو الذی، وہی اللہ ہے، وہو یہ وہی ضمیر آ گئی پھر آپ کے سامنے، وہو الذی، وہی اللہ ہے، الذی وہ جو کہ، جو اوپر ما موصولہ بتایا تھا، یہ الذی جیسے آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا الذین جمع کے لیے آتا ہے، اور الذی واحد کے لیے آتا ہے، ایک کے لیے آتا ہے۔ وہو الذی، وہی اللہ ہے، خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا بالحق کے، حق کے ساتھ درست طریقے سے پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا، فیکون بس وہ ہو جائے گا۔ زمین کو برباد کر یعنی تباہ کرنے کا حکم ہوگا تو وہ ہو جائے گا، جو کچھ اللہ رب العزت کا امر ہوگا اسی کے مطابق ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ قولہ الحق، اس کی بات حق ہے، اس کی بات پکی ہے، اس کی بات یقینی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، وَلَهُ اور اسی کے لیے الملک بادشاہت ہے، اسی کا اختیار ہے جس دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، سناٹا ہوگا، خاموشی ہوگی، پھر ارشاد ہوگا للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی ہے جو واحد ہے، القہار اور قہار ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہو الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا ہے، الخبیر اور باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے والد سے، یہاں بحث ہوتی ہے کہ آیا وہ جو آزر تھے وہ حضرت ابراہیم کے والد تھے یا چچا تھے؟ تو اکثر حضرات نے لکھا کہ والد تھے، لِأَبِيهِ آزر کا لفظ یہاں آیا تو قرآن کریم میں صراحتاً یہ آ گیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام طارق تھا اور آزر ان کے چچا تھے، تو جو بھی تھے یعنی ان کے لیے قابل احترام تھے، تو انہوں نے ان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی لی ابھی ہی آزر، اپنے والد آزر سے کہا اتتخذو، کیا آپ بناتے ہیں، حمزہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے، تتخذو آپ بناتے ہیں، اصنامن بتوں کو بناتے ہیں، آلہہ معبود، کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں، اراکا دیکھتا ہوں کا آپ کو، وقومک اور آپ کی قوم کو، یا میں سمجھتا ہوں کا آپ کو، وقومک اور آپ کی قوم کو، جو آپ کے سامنے کل آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کا آپ کے لیے استعمال ہوا کہ انی اراکا میں دیکھتا ہوں آپ کو، وقومک اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، وکذالک اور اسی طرح، کذالک کا لفظ آئے گا اسی طرح کے معنی میں آئے گا یہ بار بار، نوری ہم دکھانے لگے، ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض آسمان و زمین کا جو نظام مملکت ہے، جو اس کے نظام سلطنت ہے وہ دکھانے لگے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اور تاکہ وَلِيَكُونَ وہ ہو جائیں، مِنَ الْمُوقِنِينَ یقین رکھنے والوں میں سے۔ تو نوری دکھانے کے معنی میں ہے، تھوڑا سا نیا لفظ ہے، پرانے ساتھیوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ ملکوت جو ہے وہ یہ مملکت سے ہے، اور موقنین یقین سے، یقین کرنے والے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، فلما جن علیہ اللیل جب جنہ چھا گئی، علیہ ان کے اوپر، اللیل رات چھا گئی، رآ کوکبا انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مکالمہ ذکر ہوا، اور وہ مکالمہ اس طرح ذکر ہوا کہ جتنے انبیاء کرام ہیں وہ قوموں کی سطح کے مطابق، لوگوں کی نفسیات کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ان کے جو معبودان باطلہ تھے ان کو باطل قرار دیا، اس لیے کہ لوگ تو اپنی زبان سمجھتے ہیں، اپنا محاورہ سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لہجے میں بات کی، اور پہلے جو ہے وہ ستارہ دیکھا اور فرمایا کہ یہ رب ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ڈوب گیا تو کہا یہ تو ڈوب جانے والا، یہ کہاں رب ہو سکتا ہے؟ چاند دیکھا اور کہا کہ اچھا یہ رب ہے، اور جب چاند بھی جو ہے وہ غروب ہو گیا تو فرمایا کہ یہ جو چاند کا قصہ ختم ہو گیا تو یہ بھی تو رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج دیکھا، کہا یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ رب ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ سورج تو ڈوب گیا،
اور جو ڈوب جانے والا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب ان کے اوپر رات چھا گئی، رآ کوکبا تو انہوں نے ستارے کو دیکھا. قالا، ارشاد فرمایا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، بس جب وہ ڈوب گیا، جب وہ ستارہ بجھ گیا، قالا، ارشاد فرمایا، لا احب الافلین، میں ڈوب جانے والوں کو، میں جو ہے وہ بجھ جانے والوں کو تو پسند نہیں کرتا. لا احب، میں پسند نہیں کرتا، الافلین، ڈوب جانے والوں کو. فلما رأى القمر، جب چاند کو دیکھا، فلما، جب رآ دیکھا، القمر چاند کو، بازغاً چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، ارشاد فرمایا یہ میرا رب ہے. یعنی میرا رب ہے نہیں کہہ رہے، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم میں سے ہر آدمی جیسے اس کو رب کہہ رہا ہے، ہر چمکتی چیز کو وہ سونا سمجھ رہا ہے، ہر چمکتی چیز کو معبود بنا رہا ہے، ہر نئی بات اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کی پوجا کرنے لگتا ہے، وہ اس کے گن گانے لگتا ہے، وہ اس کی پرستش کرنے لگتا ہے. تو ان لوگوں کا یہ مزاج تھا، کوئی ستارہ پرستی، کبھی چاند پرستی، کبھی سورج پرستی، کبھی آگ کے پجاری ہو گئے، اور کبھی کس کو دیوتا بنا لیا، کبھی کس کو بنا لیا. جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ جو وہ ہم نے کبھی پیسے کو، کبھی دولت کو، کبھی اقتدار کو، کبھی اختیار کو، کبھی کس کو، کبھی کس کو، تو ہم نے طرح طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے کہ ان کو ہم نے اپنا دیوتا بنا کے ہم ان کے پجاری بن جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے نجات نصیب فرمائے. وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو نجات. فلما رأى القمر، جب چاند کو دیکھا، بازغاً چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال، ارشاد فرمایا، لئن لم یہدنی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. لأکونن، البتہ ضرور میں ہو جاتا، من القوم الضالین، گمراہ ہو جانے والے لوگوں میں سے ہو جاتا. فلما رأى الشمس، جب سورج کو دیکھا، فلما رأى، جب دیکھا، الشمس، سورج کو، بازغۃً، چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ سورج بھی ڈوب گیا. افلت، شمس کا لفظ آپ کو بتایا تھا کہ یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے افلت مؤنث کا صیغہ استعمال کیا. فلما افلت، جب وہ ڈوب گیا، قالا، ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں ان سے، مما تشرکون، جو تم شریک ٹھہراتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو، میں اس سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، انی وجہت وجہی، میں نے پھیر لیا، میں نے رخ کر لیا اپنے چہرے کا. وجہی، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، اور وجہت کا معنی میں نے اپنا رخ پھیر دیا، وجہی اپنے چہرے کو کس کی طرف کر دیا؟ للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. حنیفاً، یکسو ہو کر. تو یہاں یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ نماز کی نیت کے طور پر، کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس کی نیت کے طور پر بھی یہ پڑھی جاتی ہے. تو جب اس کو پڑھا جائے تو یہ سارا پس منظر ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ سورج کو سامنے لایا گیا، چاند کو سامنے لایا گیا، ستارے کا حوالہ دیا گیا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی نگاہ دیکھتی ہے، انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، انسان کو پرکشش معلوم ہوتے ہیں. لیکن ان میں سے ہر ایک چیز کی نفی فرما دی اور فرمایا کہ ان میں سے کسی چیز کی ویلیو نہیں ہے اور کوئی چیز اس قابل نہیں کہ جس کو معبود بنایا جائے. یہ سب کی سب فانی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب زوال پذیر چیزیں ہیں، یہ سب کی سب ڈوب جانے والی چیزیں ہیں، اور باقی رہنے والی ذات، ابدی ہستی، وہ رب ذوالجلال کی ہستی ہے. اس لیے سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر، سب سے ہٹ کٹ کے صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کا نام بندگی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کا رخ کر دیا اس ذات کی طرف جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے، یعنی جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، حنیفاً، یکسو ہو کر. یہ جو یکسوئی ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے صفت کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. تو یہ یکسوئی لازم ہے، یہ توحید لازم ہے. وہ جو فراز نے کہا کہ ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں، فراز ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے. تو یہ جو ایک ہی ہستی کو معبود اور محبوب بنانے کا کنسپٹ ہے یہ لازم ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ، وحاجہ، اور ان کے ساتھ جھگڑا کیا، قومہ، ان کی قوم نے جھگڑا کیا. قالا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتحاجونی فی اللہ، اتحاجونی، کیا حمزہ کیا تحاجونی فی اللہ، تم میرے ساتھ جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو اللہ کے معاملے میں، وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، ان سے جن کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کوئی چیز چاہے، ان یشاء ربی، چاہے میرا رب، شیئا کوئی چیز تو وہ تو ہونی ہونی ہے، وسع ربی کل شیء علما، وسیع ربی، میرا رب وسعت رکھنے والا ہے، کل شیء، ہر چیز پر، علماً، علم کے اعتبار سے، یعنی میرے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، وکیف اخاف، اور میں کیوں ڈروں ما اشرکتم، ان سے جن کو تم نے شریک ٹھہرایا، ولا تخافون، اور تم خود نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، اس بات سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ما لم ینزل به علیکم سلطانہ، ان چیزوں کو، ان معبودان باطلہ کو جن کے اوپر اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں گروہوں میں سے ایک وہ گروہ جو اپنے رب کا پیروکار ہے، اپنے رب کے بارے میں عقیدہ توحید رکھنے والا، اور دوسرا وہ گروہ کہ جو ہزار درگاہوں پہ سر جھکانے والا، ان دونوں میں سے کون اطمینان بخش زندگی گزارنے والا، کون پرامن اور کون مامون ہے؟ فرمایا ای الفریقین احق بالامن، دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن اور اطمینان کے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، اپنے ایمان کو جو ہے وہ مکس نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا، بظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن اور اطمینان ہے، وہم مہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجیے، اندعو من دون اللہ، کیا میں پکاروں اللہ کے سوا کسی اور کو، ان کو لا ینفعنا، جو ہمیں نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرنا، جو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ونرد علی اعقابنا، اور کیا ہم ایڑیوں کے بل پھر جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی، کالذی، اس شخص کی طرح، استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، جس کو بھٹکا دیا ہو، جس کو جا پھینکا ہو شیاطین نے فی الارض، زمین میں، حیران و سرگردان جا پھینکا ہو، لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہوں، یدعونہ، جو اسے پکارتے ہوں، بلاتے ہوں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، اور کہتے ہوں آ جاؤ ہمارے پاس، قل کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی ہدایت وہ حقیقی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، تاکہ ہم فرمان بردار ہو جائیں رب العالمین کے لیے، وَأَنْ الصَّلَاةَ، اور اسی طرح ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نماز کو قائم کریں، ان اقیم الصلاۃ، یہ کہ نماز کو قائم کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، وہو الذی الیہ تحشرون، وہی اللہ ہے، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق، وہ اللہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، ویوم یقول، اور جس دن وہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جائے گا، قولہ الحق، اس کا قول حق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکمت والا اور باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لِأَبِيهِ، اپنے والد، آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بتوں کو آپ معبود بناتے ہیں، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں آپ کو بھی دیکھتا ہوں اور آپ کی قوم کو بھی دیکھتا ہوں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کے نظام مملکت، نظام بادشاہت کو دکھانے لگے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں، فلما جن علیہ اللیل، جب چھا گئی ان کے اوپر اللیل، رات، رآ کوکبا، انہوں نے ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، ارشاد فرمایا یہ میرا رب ہے، فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب العافلین، فرمایا کہ میں تو ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا، بازغا، چمکتے ہوئے دیکھا، قال، ارشاد فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا،
تو قال ارشاد فرمایا لئن لم یہدینی ربی، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا لأکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس، جب انہوں نے سورج کو دیکھا، بازغۃ، چمکتے ہوئے دیکھا، قال ارشاد فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا، قال ارشاد فرمایا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں ان سے، مما تشرکون، جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے، اپنے چہرے کو موڑ لیا ہے، للذی، اللہ کی طرف، فطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا، جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، حنیفاً، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، ان کے ساتھ جھگڑا کیا ان کی قوم نے، قال ارشاد فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم میرے ساتھ جھگڑتے ہو اللہ کے معاملے میں، وقد ہدان، حالانکہ اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ جو چاہے میرا رب، شیئن، کوئی چیز چاہے تو وہ ہو کر رہنی ہے، وسع ربی کل شیء علما، وسعت رکھنے والا ہے میرا رب، کل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علما، علم کے اعتبار سے، یعنی ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے سے گھیرے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف، اور میں کیوں کر ڈروں، ما اشرکتم، اس سے جو تم نے شریک ٹھہرایا، ولا تخافون، حالانکہ تم نہیں ڈرتے، انکم، اس بات سے کہ اشرکتم باللہ، تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا، ان کو شریک ٹھہرایا کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فأی الفریقین احق بالامن، تو دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن اور اطمینان کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، بظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے، وہم المہتدون، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔